یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم دنیا کے مختلف مقدس مقامات کے تاریخی واقعات اور ان مقدس مقامات کے فضائل و مناقب اور ان مقدس مقامات سے نسبت رکھنے والی مقدس ہستیوں کے واقعات اور ان کے فضائل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے سابقہ سلسلے میں ملک مصر کہ جس کو کئی انبیاء علیہم السلام سے نسبتیں حاصل ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہم نے جسے قرآن نے احسن القصص فرمایا، وہ سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملک مصر سے ایک خاص نسبت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی مصر ہی میں ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر ہی میں بڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو قرآن پاک نے واقعات کو بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح مدین شہر کی طرف آپ نے سفر اختیار کیا، ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد دوبارہ مصر میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مصر میں ہوئی اس وقت کہ جب مصر کے بادشاہ فرعون کو کچھ کاہنوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیرے اس ملک مصر کی بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس نے جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کروانے کا حکم دے دیا، اور اس مصر کے بادشاہ فرعون کے کہنے پر بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کروا دیا جاتا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی انہی دنوں ہوئی۔ لیکن اللہ عز و جل کی قدرت دیکھیے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا، بلکہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، جس واقعے کو قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو الہام کیا گیا کہ آپ اپنے اس لخت جگر کو دودھ پلائیے، اور اس کے بعد اگر آپ کو ان کی جان کا خوف ہو تو آپ ان کو دریا میں بہا دیجیے گا، اور پھر کچھ خوف مت کیجیے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جن کے نام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا نام پاک یوحانس تھا، آپ کی والدہ ماجدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے 3 مہینے کے بچے کو جن کو دودھ پلایا، اس کے بعد آپ نے اپنے لخت جگر کو فرعون کے شر سے بچانے کے لیے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ فرعون کے گھر کی طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تابوت میں گئے تو وہاں پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ فرعون کی بیوی تھی اور مومنہ تھی، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کا ارادہ کیا، اور فرعون سے کہا کہ اس کو قتل مت کرو، کہ یہ ہمارا بیٹا بنے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ فرعون کو یہ بات ماننا پڑی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ پلانے کے لیے ان کی والدہ کو منتخب کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ ہی نوش فرمایا،
اور ان کی والدہ ماجدہ فرعون کی اجازت سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں لے آئی اور دودھ پلانے کے زمانے تک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا اور دودھ پلایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دوبارہ فرعون کے پاس چلے گئے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مبارک ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ علیہ السلام کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جاتی۔ یہ جنت کی درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو کہ قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت پہ رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی عز و جل کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر کی طرف جو کہ آپ کا اپنا وطن تھا روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے تو اللہ عز و جل نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر سر بلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق جل مجدہ نے آپ علیہ السلام سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 16 سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد پاک ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اور یہ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوا کہ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے عرض کی قَالَ هِيَ عَصَايَا، کہ یہ میرا عصا ہے۔ اب سوال ہوا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اللہ عز و جل کے کلام سے لذت حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کو مزید طویل کیا اور عرض کی اتوکؤ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، کہ میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتھے جاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور بہت سے کام ہیں۔ معارب اخری یعنی بہت سے اور کام ہیں۔ اس کے متعلق حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے سے میں چلتا ہوں اور اس سے بات چیت کر کے اپنے دل کو بہلاتا ہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا مبارک لاٹھی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے کلام بھی کیا کرتے تھے، اور دن میں اس کا درخت بن کر آپ کا سایہ کرنا یہ بھی ثابت ہے کہ درخت بن جاتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے سائے میں آرام فرماتے۔ اسی طرح وہ عصا رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے روشنی کا کام دیتا اور
उससे दुश्मनों, दरिंदों, सांपों, बिच्छुओं को मारना ये भी साबित है। इसी तरह कुएं से पानी भरने के वक्त उस लाठी का रस्सी बन जाना और उसकी दोनों शाखों का डोल बन जाना ये भी साबित है। और बवक्त ज़रूरत उसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देना, कि वो एक दरख्त बन जाता और उससे फल हासिल किए जाते। इसके अलावा उसको ज़मीन में गाड़ देने से पानी का निकल पड़ना ये भी साबित है। ये बात मदारिक तंजील की जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 251 पर मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस लाठी से मज़कूरा बाला काम निकालते रहे, मगर जब फ़िरऔन के दरबार में हिदायत फरमाने की गर्ज से तशरीफ़ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर जुटलाया, तो आप अलैहिस्सलाम के इस आसा के ज़रिए बड़े बड़े मौजज़ात का ज़ुहूर शुरू हो गया, जिनमें से 3 मौजज़ात का तज़किरा कुरान मजीद ने बारहा फरमाया। इसका वाक़या यह है कि फ़िरऔन ने एक मेला लगवाया और पूरी सल्तनत मिस्र के लोगों को जमा किया गया और वहाँ के मिस्र के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जादूगरों को जमा किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया गया और इस मेले के इज़्दिहाम में जहाँ लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हुजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और उन जादूगरों की फ़ौज के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा डट गए कि मैं अकेला इनका मुकाबला करूँगा। जादूगरों ने फ़िरऔन की इज़्ज़त की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका, तो एकदम वो लाठियाँ और रस्सियाँ सांप बनकर पूरे मैदान में दौड़ने लगी और पूरा मजमा खौफ व हिरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। और फ़िरऔन और उसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखाकर अपनी फ़तह के घमंड और गुरूर के नशे में बदमस्त हो गए कि हम लोग अब जीत गए, और जोशे शादिमानी से तालियां बजा बजा कर अपनी मुसर्रत का इजहार करने लगे कि इतने में नागहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुक़द्दस लाठी को उन सांपों के हुजूम में डाल दिया। तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और निहायत हैबतनाक अज़दहा बनकर जादूगरों के तमाम सांपों को निगल गया। ये मोजिज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का एतराफ़ करते हुए सजदे में गिर पड़े और बाआवाज़ बुलंद ये ऐलान करना शुरू कर दिया, आमन्ना बिरब्बी हारून व मूसा, यानी हम सब हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। बेटे बेटे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आने वाले ये जादूगर ईमान से सरफराज हुए। इसकी वजह मुफस्सिरीन ने यह भी लिखी है कि इन जादूगरों ने अपना जादू शुरू करने से पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब की थी। कुरान पाक ने उसको बयान फरमाया, क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकून अव्वल मन अलक़ा। जादूगर बोले, ए मूसा, या तो तुम डालो या हम पहले डाले। मुफस्सिरीन ने इस बात को जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला के एक नबी का अदब करने की वजह से अल्लाह ताला ने इन सब के दिलों में ईमान का नूर डाल दिया और इनको ईमान की दौलत नसीब हो गई। जादूगर ऐसे कामिलुल ईमान हुए कि जब फ़िरऔन ने इनको कहा कि तुम मेरी बग़ैर इजाज़त के किस तरह ईमान ले आए, मैं तुम्हें सूली लटका दूंगा और तुम्हें तरह तरह की अज़ियतें दूंगा, तुम्हारे हाथ और पाँव को काट दूंगा, लेकिन फ़िरऔन जो खुदाई का दावा करता था और इसी के मंगाए हुए जादूगर इसके सामने इस तरह का कलाम करने लगे कि जो तुझे करना है कर ले, हम तो अपने रब पर ईमान ले आए कि तू जो कुछ करेगा दुनिया के लिए करेगा, लेकिन हमारे लिए तो आखिरत है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ऐसा कामिल ईमान इनको मिल गया और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको न सिर्फ ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया, बल्कि फ़िरऔन चूँकि उस वक्त इसका राज था मिस्र पर, इसकी हुकूमत थी, इसने सारे जादूगरों को सूली पर लटका कर शहीद कर दिया।
جو جادوگر صبح کے وقت آئے تھے کافر تھے، جادوگر تھے، اللہ کے نبی سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ایک نبی کی تعظیم کرنے کی بنا پر شام کے وقت وہ شہید ہو گئے۔ ایک طرف وہ معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد جو کہ جنات میں سے تھا، یعنی ابلیس، حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کر کے کہ تمام ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا تو شیطان مردود ہو گیا، دھتکارا گیا۔ اللہ عز و جل کے نبی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ اتنا بڑا عبادت گزار ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا، اور ایک طرف وہ جادوگر کہ جنہوں نے صرف اجازت طلب کی تھی اللہ کے نبی سے ادب کرنے کی بنا پر، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے نور سے سرفراز فرمایا اور ان کو شہادت کا رتبہ بھی ملا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً زبان کا قفل مدینہ لگانے سے بات کرنے کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیں کس طرح بات کرنی ہے، ہم کس کی شان میں بات کرنے لگے ہیں، کس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ اللہ عز و جل کے کسی نبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا اللہ عز و جل کے کسی ولی کے بارے میں بات کرنے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، تو اب اپنے الفاظوں پر جب پہلے سے غور کر لیں گے تو یقیناً ہم احتیاط کے ساتھ الفاظ استعمال کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی بے ادبی سے محفوظ رکھے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ با ادب لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھنے سے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے دل میں ادب پیدا ہو جاتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے، پھر کوئی ایسے الفاظ زبان سے نکلتے ہی نہیں ہیں کہ جن سے کوئی بے ادبی سرزد ہو۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت ادب سکھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہوئے، اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا۔ جب فرعون دریا نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کروائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج مصر سے لے کر روانہ ہوئے، مگر ملک شام کے حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک ان لوگوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا، اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیرے تھی۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مبارک مارا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے اور معجزے کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، چنانچہ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد پاک ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا
قد علم کل اناس مشربہم، ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے کہ یہ مصر کا بادشاہ ہے، اگر یہ سدھر جائے گا تو اس کی رعایا بھی سدھر جائے گی، اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی۔ اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے، بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیسا معجزہ تھا۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا کہ جس طرح بنی اسرائیل نکل گئے وہ سمجھا کہ میں بھی اسی طرح اس سڑک پر چل کر نکل جاؤں گا۔ مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں، دریا آپس میں مل گیا، اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے واقعات، اور اللہ عز و جل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ مصر میں پیدا ہوئے اور مصر کے بادشاہ فرعون کو دعوت دی، دین کی، اللہ کی دعوت پہنچائی، لیکن اس نے اس دعوت کو رد کر دیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ لیکن اللہ عز و جل کے ایک نبی کی بات نہ ماننے پر، اللہ عز و جل کے دین کی دعوت نہ قبول کرنے پر، وہ فرعون کی ساری زندگی، کبھی تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ ساری زندگی کبھی بھی اس فرعون کو کوئی بیماری لاحق نہ ہوئی، لیکن اللہ عز و جل کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بدبختوں کے عبرتناک واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے آئندہ سلسلے میں کسی اور مقدس مقام کے تاریخی واقعات اور اس مقدس مقام سے نسبت رکھنے والی مقدس ہستیوں کے فضائل اور ان مقدس ہستیوں کے واقعات کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقدس مقامات کی تعظیم اور ان مقدس مقامات میں رہنے والی ان مقدس ہستیوں کا ادب و احترام نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدس